ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ہندوستان کے ایک صحافی نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ 2014 میں کھٹمنڈو میں جو سارک کانفرنس ہوئی اس میں پرائم منسٹر نواز شریف جو تھے وہ خفیہ طور پہ ہوٹل کے کمرے میں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملے. یہ ملاقات بڑی معیوب اور بڑی عجیب و غریب تناظر میں اس لیے دیکھی جائے گی کہ 1 گھنٹے تک خفیہ ملاقات کرنے کا پرائم منسٹر کا منشا یا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس ملاقات کے بعد انہوں نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے سٹیک ہولڈر جو پاکستان میں انڈیا کے متعلق جو ہے پالیسیز کے اندر حکومت کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو اس بارے میں اطلاع دی یا ان کو اس بارے میں لیا آن بورڈ؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اسے بڑھ کے پرائم منسٹر کا جو رول جوڑا جاتا ہے ان کے بزنس انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ مبینہ طور پر اس کو ایک اور مہر ثبت ملتی ہے اگر تمام چیزیں صحیح ثابت ہو جائیں، کیونکہ جس شخص نے اس ملاقات کا اہتمام کرایا وہ انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں جن کا نام جندل ہے اور سجن جندل ان کا نام ہے. انڈیا کے اسٹیل کنگ کہا جاتا ہے ان کو. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف سے ان کے ذاتی مراسم ہیں. ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے جو ہے لاسٹ وزٹ میں جب حلف برداری ہو رہی تھی مودی صاحب کی تو وہ ساتھ ساتھ لیے پھر رہے تھے اور اس ملاقات میں بھی انہی کا سارا رول تھا. انہی کے کمرے میں ہوٹل کے یہ ملاقات مودی صاحب اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی ہوئی. اس کے اندر جو کنٹینٹ سامنے آیا ہے ہندوستان ٹائمز نے اس کتاب کے حوالے سے برکھا دت کی کتاب کے حوالے سے جو کوٹ کیا جس کو ابھی تک انڈیا نے بھی ڈینائی نہیں کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے. کہا یہ گیا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے انڈین صحافی برکھا دت نے کتاب میں انکشاف کیا کہ 2014 میں کھٹمنڈو میں پرائم منسٹر نواز شریف نے ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران نواز شریف مودی نے خفیہ طور پر 1 گھنٹے کی ملاقات کی. اس ملاقات کا اہتمام اسٹیل میگنیٹ نے کرایا جو سابق کانگریس ایم پی نوین جندل کے بھائی ہیں. نوین جندل کے اس ملاقات کو میڈیا اور عوام سے پوشیدہ رکھا گیا اور ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کسی ایک دوسرے سے رابطہ رکھا جائے اگرچہ حالات جتنے بھی پیچیدہ ہو جائیں. اسی کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ انڈین صحافی برکھا دت کے مطابق اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیل کاروبار کرنے والے سرحد کے دونوں اطراف میں دوستانہ تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے ذریعے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تاکہ پاکستان کے ذریعے افغانستان سے اسٹیل بھارت کی مغربی اور مشرقی بندرگاہ تک پہنچایا جا سکے. انڈین صحافی کے مطابق جندل اور شریف کے تعلقات کاروبار سے بھڑکت ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراز بن گئے تھے. اس کتاب کے انکشافات کے مطابق کھٹمنڈو میں سارک کانفرنس کے دوران مودی نے جندل کو نیپال سے ٹیلی فون کیا اور جلد جلد کھٹمنڈو پہنچنے اور ان دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک ہوٹل میں ملاقات کرانے کی خواہش کا اظہار کیا. نواز شریف نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے شدید دباؤ کے بارے میں اپنی بے بسی کا اظہار پرائم منسٹر مودی کا آگے کیا اور بتایا کہ کس طرح ان کی فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے. یہ بڑا اہم بات ہے ویورز کے ہندوستان کے پرائم منسٹر کے سامنے پاکستان کے پرائم منسٹر نے مبینہ طور پر اپنی بے بسی کا اظہار کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ان کے معاملات ہیں اور کہا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے شدید دباؤ کی وجہ سے ان کی فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے. 3 سے 4 سوالات اس میں اٹھتے ہیں بڑے امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر نے افواج پاکستان کو اندھیرے میں رکھ کر ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ملاقات کیوں کی؟ نواز شریف نے مودی کے آگے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی شکایت یا اپنی بے بسی کا اظہار کیوں کیا؟ اور اس خفیہ ملاقات کے تناظر میں پاکستان اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات جن میں بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ہارون رشید صاحب آج موجود ہیں، سلیم بخاری صاحب، اظہار الحق صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. ہارون رشید صاحب، سر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی اور جندل کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں جندل کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ وہ اس کے گھر بھی گئے اور ایک ایسے انڈین سے وزیر اعظم کے تعلقات نہیں ہیں. ایسے کم از کم 6 ملاقاتیں اس وقت رپورٹ ہوئی تھی. ظاہر اب نام یاد نہیں آ رہا جب وہ گئے تھے مودی کی تقریب حلف اس کے لیے. جو پاکستان کے سخت مخالف ہیں اس وقت وزیر اعظم نے جو اس وقت چیئرمین تھے اس کے یہ جو ادارہ لائسنس جاری کرتا ہے ٹی وی کے پیمرا کے چیئرمین رشید چودھری سے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھائی اس کو دے دیں ایک لائسنس پاکستان میں حقوق دے دیں ایک انڈین چینل کو. ٹھیک ہے. تو اس نے انکار کیا کہ یہ پاکستان مخالف ہے میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا خود آ کے کہ مجھے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے مجھے دے لائسنس. اسی لیے رشید چودھری کا ہٹایا گیا نا. پرویز رشید کیوں وزیر اطلاع تھا؟ کیوں؟ اسی لیے ہے نا ان کی موجودگی میں وہی لے گئے تھے نا. یہاں پریس کلب میں انہوں نے کہا تھا سکھوں سے کس جگہ پہ وہ فنکشن ہوا تھا یہ کہ آپ کا ہمارا کلچر ایک ہے ہمارا کلچر ان کا ایک ہے تو یہ ملک کس لیے بنایا گیا؟
زبان کلچر ایک ہے جی. انہوں نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کے 2012 یا 11 کے پرائم منسٹر نواز شریف نے 12 میں غالباً آزاد کشمیر کے الیکشن کب ہو رہے تھے, یہ کہا تھا جتنا ظلم پاکستانی فوج نے انڈینز پر کیا ہے 2012 اتنا بھارتیوں نے نہیں کیا. یہ نواز شریف صاحب نے کہا پرائم منسٹر, یہ ریکارڈ پہ ہے, میں کوئی مبالغت نہیں. اور اس کے بعد مشاہد حسین سے ملاقات ہوئی, یہ بھی آن ریکارڈ ہے, انڈین ہائی کمشنر کی, تو اس نے کہا we were pleasantly surprised that میاں صاحب did not mention India or Indian Army in his election campaign. مشاہد صاحب کو لے لائن پہ, کیا ان سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ مودی کے ساتھ ملاقات کا وعدہ انہوں نے پہلے کیا, مشورہ بعد میں کیا, بیان دے دیا کہ میں مشورہ کر کے جاؤں گا. میں نے لکھا اس وقت کہ یو میڈ اے کمٹمنٹ, اور پھر کہا کہ میں مشورہ کروں گا. کمٹمنٹ تو آپ دے چکے تھے, ٹھیک ہے, اس کی انہوں نے تردید نہیں کی. وہاں انہوں نے کم از کم نصف درجن ملاقاتیں کی جس کا ہمارے ہائی کمیشن کو نہیں پتا تھا, ہماری وزارت خارجہ کو نہیں پتا تھا. وہ ریکارڈ پہ آگے چھپ تو نہیں سکتی تھی, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو وفد میں نے لکھا, وفد کے لوگوں نے تردید نہیں کی. بات تو آخر کو نکل جانی ہوتی ہے. وہ جن کیا نہیں کہا کرتے تھے, فرام مائی ایکسپیرینس I have learned there is nothing off the record. کوئی سال بعد نکلتی ہے, 2 سال بعد ہے, یہ 2 سال بعد آگی سامنے آگئی نا. ملا عمر کی وفات کو چھپانے کی کوشش کی گئی, یہ ملاقات بھی سامنے آ گئی نا. اس سے ان کے طرز فکر کا اندازہ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. روشن جندر, یہ بالکل بکواس بات ہے کہ جی وہ افغانستان سے سکریپ منگانا چاہتے تھے. یہ ایک چھوٹی بات ہے, اس خبر کو پڑھیں دوبارہ, اس میں لکھا ہوا ہے مودی نے جموں و کشمیر کے یعنی مقبوضہ کشمیر کے الیکشن ہونے والے تھے ان کے بارے میں بات کی. دیٹ واز دی ایجنڈا. سکریپ منگانے کے لیے خفیہ ملاقاتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اور جو نواز شریف صاحب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا, سکریپ افغانستان سے وہ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں روک سکتے ہیں؟ نہیں سر, سٹیل کی بات ہوئی کہ سٹیل برستا وہاں آئے گا, انڈین سٹیل پاکستان آیا, برستا افغانستان, ٹریڈ کی بات کی ہے, سکریپ کی نہیں, سٹیل کی. سکریپ ناٹ سٹیل, سٹیل کا لفظ ہے بہرحال. لیکن سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جو پرائم منسٹر نے بے بسی کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آگے وہ نیگوشیٹ, بے بسی کا نہیں اظہار کیا, میں معافی چاہتا ہوں, آپ صحیح لفظ استعمال نہیں کرے, شکایت کی, شکایت مودی کے آگے پاکستان. دیکھیے میرا یہ دفتر ہے, میں اس میں کام کرتا ہوں, مجھے اس میں شکایات ہو جاتی ہیں, فرض کیجئے, یا انتظامیہ کو مجھ سے شکایات ہو جاتی ہیں. کیا وہ میں جا کے جو مخالف کوئی کمپیٹیٹر چینل, حالانکہ تو بزنس ہے, یہ کوئی سروائیول کا مسئلہ نہیں, جا کے ان کو بتاؤں گا کہ میں بے بس ہوں, میں یہ کام نہیں کر, اور جب میں ان سے کہوں کہ میں وہاں بے بس ہوں تو میں اس ادارے کے ساتھ لائل ہوں یا اس کے ساتھ لائل ہوں. بالکل ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا ویلڈ. سلیم بخاری صاحب, یہ خفیہ ملاقات ایک تو بڑی ایکسٹراڈنری بات ہے کہ پرائم منسٹر نے مودی کے ساتھ خفیہ ملاقات کی. حالانکہ ہمیں تو امپریشن یہ ہے کہ مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کی کمال باڈی لینگویج, ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سٹف رہتے ہیں. جب خاص طور پہ سارک کانفرنس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب رسالہ پڑھ رہے تھے اور نواز شریف صاحب پیچھے سے نکل کے دونوں نے ایک دوسرے کو ہیلو ہائی بھی نہیں کیا. تو کیا دونوں بڑے اچھے ایکٹر ہیں یا پرفارمرز ہیں؟ کیونکہ وہ 1 گھنٹے کی خفیہ ملاقات کر چکے تھے جس کے اندر مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کے بارے میں رونا رویا. مودی صاحب نے ان سے مانگی سپورٹ مبینہ طور پر, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب میں تو اپنی فوج کے آگے بالکل بے بس ہوں مبینہ طور پر, اور میری جو نیگوشیٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ لے لیے فوج نے. کس تناظر میں لیں گے آپ اس تمام واقعے کو؟ کامران شاہد, بات جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ کے حساب سے کرنی چاہیے. جو نیپال کی ملاقات کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر اس دورے میں ساتھ تھا, میں نے وہ ایونٹ جو ہے منٹ ٹو منٹ رپورٹ کیا ہے. یہ جتنی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہے, یہ اس اجلاس کی فوٹیج ہے جس میں تمام سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مودی کے ساتھ اس نوعیت کے تعلقات نہیں ہیں جس کی بات کی جا رہی ہے. آپ جائیے ذرا پیچھے واپس جائیے, جب ان کی انیگریشن تھی ایز پرائم منسٹر, وہ لانچ ہو رہے تھے, حلف اٹھا رہے تھے, تو اس تقریب کے لیے اتنے بے چین تھے پرائم منسٹر کہ انہوں نے کہا مجھے مدعو نہ بھی کیا کہ میں تب بھی جاؤں گا. وہ ساری باتیں آپ ریکال کر کے دیکھ لیجئے. تو مودی صاحب سے ان کے تعلقات اس بنیاد پر بہت سٹرونگ ہیں کہ نواز شریف صاحب حامی ہیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے, اور وہ ان کے بس میں ہوتا تو یہ موسٹ فیورڈ نیشن بھی قرار دے دی جاتی, ان کے بس میں ہوتا واگا بارڈر کھل کے افغانستان تک رسائی بھی دے دی جاتی. ان باتوں پر تو میں اتفاق کرتا ہوں, کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی وہاں پر خفیہ, اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں جو بات کہی جا رہی کہ انہوں نے رونا رویا مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کا اور انہوں نے شکایت کی اپنے آرمی چیف کی, وہ ذرا جائیے ادھر جو کانفرنس ہوئی تھی
شنگھائی کانفرنس جو ہوئی تھی اوفا میں چلیے ذرا, وہ وہاں کی گفتگو ہے ساری, اس کو مکس اپ کر رہے ہیں ہم, اور یہ غلطی کر رہے ہیں ہم. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باڈی لینگویج تھرو دو چیزیں جو ہم ملاقات دیکھ رہے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ ملاقات ہے جو آج تک کبھی رپورٹ ہی نہیں ہو سکی, اور یہ پہلی دفعہ انڈیا کی ایک بڑی کریڈیبل جرنلسٹ نے, جو بڑی کریڈیبل نام ہے ان کا, جس طرح پاکستان میں ہمارے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, برکہ دت, میں جانتا ہوں اس کو, برکہ دت صاحب, انہوں نے اس کو بریک کیا. میں جانتا ہوں ان کو. جی سر, یہ جو آپ جو ویژول دیکھ رہے ہیں, ہم اس میٹنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک گھنٹے کی میٹنگ کی بات کریں. جی میں سوال کر سکتا ہوں بخاری صاحب سے. ہارون رشید صاحب نے سوال کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کہہ سکتا, لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں بخاری صاحب کہ سارک کے موقع پر ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی سر, لیکن وہ تو ہے ہی خفیہ, تو آپ کو بہت لمیٹڈ ٹائم تھا. بہرحال یہ ہارون رشید صاحب سے سوال دیکھیں نا, ہم دونوں پرائم منسٹر کو چیز کر رہے تھے منٹ ٹو منٹ, دن رات کو نہیں چیز کر سکتے. ہم اسی ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے. بخاری صاحب ایک سوال کرنے کی اجازت ہے. ہیومن بینگ طریقے سے بخاری صاحب یہ بھی طے نہیں ہے کہ اسی ہوٹل میں ملاقات ہوئی جس میں آپ اور پرائم منسٹر ٹھہرے ہوئے تھے. آگے نہیں جا سکتے. ہارون صاحب جی, بخاری صاحب اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی, غور سے سن لیں بخاری صاحب, جی بتائیے, سن رہے ہوں. اگر ملاقات نہیں ہوئی, دیکھیے غیب کا علم تو کوئی نہیں رکھتا, ممکن ہے برکھا دت نے کہانی گھڑ لی ہو, اس کا مفروضے کو ہم بالکل وہ نہیں کرتے, ریجیکٹ نہیں, 100% نہیں ریجیکٹ کرتے. اگر ملاقات نہیں ہوئی تھی, کل 8 بجے یہ اخبار ہر کہیں موجود تھا, صبح لیٹ سے لیٹ, نہ انڈین فارن منسٹری تردید کرتی ہے, نہ انڈین پرائم منسٹر تردید کرتا ہے, نہ پاکستان فارن منسٹری تردید کرتی ہے. تردید کرتا ہے تو پرویز رشید تردید کرتا ہے, اس کی تردید کی حیثیت کیا ہے؟ رائٹ, وہاں پہ لائٹ جا چکی ہے سلیم بخاری صاحب کے پاس, لیکن ابھی ان کو نکالتے ہیں اندھیروں میں سے, انشاءاللہ آ گئی ہے. بخاری صاحب آپ نے سوال سن لیا ہے ہارون صاحب کا سوال سن لیا آپ نے؟ جی میں نے ان کا سوال سن لیا ہے سر. جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں, برکہ دت بڑی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, مگر وہ چونکہ خود وہاں نہیں تھیں, کہاں سے ان کے سورسز ہیں وہ اپنی جگہ الگ بات ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کے پرو انڈیا ہونے کا تعلق ہے, اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. 2.5 سال فوج کے ساتھ سب سے زیادہ بڑا ایریٹنٹ جو ہے وہ ان کا بھارت کی طرف یہ جھکاؤ تھا. یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, بھارتی حکومت سے, بھارت کی انڈسٹریلسٹ سے نواز شریف صاحب تجارت کرنا چاہتے ہیں. ان کے بیٹے کے بارے میں یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ متل کے ساتھ مل کے, جو کہ وہاں کا آئیکن ہے یعنی سٹیل انڈسٹری کا, اس کے ساتھ مل کے پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ موجود اور درست ہیں, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ملاقات جو ہے, فرض کیجئے جس طرح برکہ دت نے رپورٹ کی ہے, اس کو بھی خفیہ رکھنے کی کیا بات تھی؟ ہوٹل کے اندر 20 ڈیلیگیشن ملے ہیں, اس میں خفگی کیا تھی وہ میرے سمجھ اس ہوٹل میں نہیں ملے جہاں وہ ٹھہرے. سر اس ہوٹل کی بات نہیں ہو رہی پرابلم, لیکن چلے شاہد لطیف صاحب کے پاس جاتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا انڈین جرنلسٹ کی کتاب آئی جس میں انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کا ذکر کیا, کسی ایک ہوٹل میں جس کا نام آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا, کھٹمنڈو کے اندر ملاقات ہوئی خفیہ طور پہ, ڈینائبل ملاقات تھی مودی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, جس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نواز شریف صاحب نے ایک مبینہ شکایت کی مودی کے آگے اور کہا کہ جی میرے پاس تو ان سے نیگوشیٹ کرنے کی پاور مجھ سے لے لی گئی ہے, اور ابھی بے بسی کا اظہار کیا. سلیم بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ملاقات ہوئی نہیں. ہارون رشید صاحب برکہ دت کی سٹوری پہ بلیو کر رہے ہیں. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب اس حد تک جا سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق مودی کے آگے جو ہے وہ رونا رو رہے ہو کہ جناب یہ تو میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, جو کہ بڑا پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے؟ شاہد لطیف صاحب. دیکھیں جی, اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہم بارہا سن چکے ہیں کہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو آپ باہر کے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو ہمارے پاس, دیکھیں نا جب باہر کی دنیا میں اس طرح کی بات پھیلتی ہے کہ فورن افیئرز جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں, فورن افیئرز کون چلا رہا ہے, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ہندوستان سے عام تھام اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ سننے میں ملتی ہے. تو یہ یہاں سے اس طرح کا امپریشن آپ دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں نا. جب بھی یہ انڈین پینلز کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کلیئر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہاں سے ہمیں ہر چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اندر ہی اندر سے کچھ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کا امپریشن کنوے کرتے ہیں, تو وہاں سے یہ بات اٹھتی ہے نا. بغیر بیس کے کوئی اس طرح کی بات نہیں اٹھ سکتی. اگر آپ یہ کہیں دنیا کے سامنے کہ جناب ہم ایک الیکٹڈ حکومت ہیں, ہمارا کنٹرول ہے اور ہم ہی باقاعدہ اس
سیٹ پہ جو ہے ڈیسیژن میکنگ والی اس پہ بیٹھے ہیں تو پھر دنیا اس طرح کی بات نہیں کر سکتی. لہٰذا میں اس چیز کو کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے. اگر آپ بات ایسی نہیں کرتے تو کسی کو یہ بالکل جرت نہیں ملے گی. مثلا انڈیا کے بارے میں اس طرح کی جرت کوئی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں سے اس طرح کا اگر رونا آپ کے ساتھ نہیں رویا جاتا تو کیا ہم بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کی آرمی اور ان کے جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں کئی مرتبہ ایل او سی کے بارے میں اور ملک کے بارے میں پاکستان کے بارے میں تھریٹس وغیرہ لیکن شاہد صاحب ایک بات بتائیے مجھے، شاہد صاحب بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، سوال میرا یہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے اگر وہ جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہی از دا پرائم منسٹر، ان کے پاس رائٹ ہے فورن پالیسی کا، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ رکھنے نہ رکھنے کا، سیکیورٹی پیراڈائم کو بنانے کا، شفٹ کرنے کا، لیکن وہ پاور ان سے لے لے، اسٹیبلشمنٹ لے لے، تو وہ پھر رونا نہیں روئیں گے تو اور کیا روئیں گے؟ ان کا رائٹ نہیں ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ، کہ وہ چیزوں کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. لیکن پاکستان کے حالات میں اگر ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں تو پھر وہ مودی کے آگے بھی رونا روئیں گے اور دوسرے کے آگے بھی رونا روئیں گے، بیچارے بے بسی میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے. شاہد لطیف صاحب نہیں، آپ تو دیکھیں، آپ تو اس طرح سمپتھائز کر رہے ہیں نا کہ جیسے ان کی واقعی بے بسی ہے. کہاں ان کی بے بسی ہے؟ مثلا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کہاں ان کی بے بسی ہے؟ جتنے معاملات ہیں، فار ایگزامپل اگر سیکیورٹی ریلیٹڈ معاملات ہیں تو کیا آرمی چیف اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کی باقاعدہ ان کے ساتھ مل کر ہر چیز پلاننگ نہیں کرتی؟ آپ کے جو آرمی چیف ہیں ہر تیسرے روز وہاں جا کے پرائم سر یہ انڈیا، شاہد لطیف صاحب کہتا ہے کلامی، یہ جو انڈیا کے معاملات ہیں اس میں ان کی بے بسی پوری طرح ہے. انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ اوپر کرنا چاہتے تھے، وہ موسٹ فیورٹ نیشن دینا چاہتے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں کرنے دیا، یہ تو سب کو پتا ہے. تو ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ تو بے بس ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرائم آتے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ ہر چوتھے روز، جی آتے ساتھ ہی کہا تھا پرائم منسٹر نواز شریف نے، نہیں، ہر چوتھے روز جو آپ کی ایلوس، ہر چوتھے روز جو آپ کی پوری قوم کا اس وقت جو ہے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ قوم کیا چاہتی ہے. جو انڈیا کا ایٹیچیوڈ ہے آپ کے ساتھ وہ کیا صرف اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمن کر رہی ہے؟ آپ کے ساتھ جو اس وقت انڈیا کے اندر ہو رہا ہے ان کے اپنے لوگ کھڑے ہو کے ان کے ایوارڈ جو ہیں وہ مودی کی حکومت پر پھینک رہے ہیں. ان حالات میں آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کرکٹ کے نام پر آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے منہ پہ جوتے مار رہے ہیں. سر اگر پرائم منسٹر ان کا رائٹ ہے، نو آئی ایم سوری، نہیں جی نہیں، اس طرح پرائم منسٹر کے پاس یہ کوئی فری کا ٹکٹ نہیں ہے کہ پوری قوم ایک چیز چاہ رہی ہو اور آپ چونکہ پرائم منسٹر ہیں آپ اپنے ذاتی معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں. پوری قوم میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے چونکہ ذاتی وہاں پہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں نکلتی ہیں؟ یہ جس ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کیوں اس طرح کی چھپی چھپائی ملاقات ہوتی ہے؟ کیوں نہیں کھلے عام ملاقات ہوتی؟ پرائم منسٹر اس طرح چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، اس طرح کیوں نہیں بات آپ عام کھلے عام کرتے؟ کیونکہ اندر کوئی ایسی چیز ہے نا جس کو سلیم بخاری صاحب آپ کو ایک آرگومنٹ مل گیا نا، کاؤنٹر آرگومنٹ کے ملاقات کے زیادہ چانسز تھے جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے. پھر میں جاؤں گا اظہار صاحب کے پاس، کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے بخاری صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے، اگر تو برکھا دت کے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے. میں نے تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج تھی مجھے چونکہ میں وہاں تھا اور ہمیں ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی. لاسٹ منٹ کے اوپر، بالکل لاسٹ منٹ کے اوپر نیپلیز پرائم منسٹر نے ان سے کہا خدا کے واسطے ہاتھ تو ملا لے تاکہ ہماری کوئی بھرم رہ جائے، تاکہ ایک فوٹو سیشن ہو جائے. تو وہ اپنی جگہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ڈائریکٹ سورس ہے، میں یہ نہیں کہتا سر اس نے کہا ملٹیپل سورسز ہیں میرے پاس، ملٹیپل سپیریئر سورسز جی. اور اس کی سٹوری جو ہے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ڈینائی نہیں ہوئی فرام دا انڈین فارن آفس، کیونکہ مودی بھی تو اس نے ملاقات کی نا. اگر یہ بات سچ ہے یا سچ ثابت ہو جاتی ہے، جی ایک جملہ میں بول لوں، اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی تھی تو پھر اس الیکٹڈ پرائم منسٹر اور اس کی حکومت اور فوج کے درمیان آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ گاڈ بلیس اس آل. ٹھیک کچھ کہہ رہا ہوں صاحب میں. بخاری صاحب بعض اوقات بہت قریبی لوگوں کو، آئی وٹنسز کو بعض چیز کا پتہ نہیں چل سکتا، بعض اوقات ایسا بندوبست کیا جاتا ہے. دیکھیے جنرل ضیاء الحق والے واقعے کے بعد ان کی یعنی جو طیارہ گرا تھا اس کے بعد میں نے یہ لکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے 2 بار افغانستان کا خفیہ دورہ کیا تھا. تو جو آئی ایس آئی کا کنسرنڈ افسر تھا جو اس وقت ریٹائر ہو چکا تھا، اس نے میرے ساتھ بڑی تلخی کی کہ جی آپ نے ایک جھوٹی بات لکھ دی ہے. میں خاموش رہا. جس آدمی کے سامنے وہ تلخی کر رہا تھا وہ اس سے سینئر تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو سکتا ہے. اظہار الحق صاحب سر آپ کا پہلے کانٹینٹ پہ آتے ہیں بعد میں آئیں گے، پہلے تو آپ بتائیے آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ایک ایسی ملاقات خفیہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے عوام سے چھپائی، میڈیا سے چھپائی، سیکیورٹی
جس کے ہمارے obviously خاص سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اظہار الحق صاحب. کامران صاحب یہ جو سوال ہے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاستدان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب نے جب اس کی تردید کی تو وہ ہندوستان میں اس صحافی پر مقدمہ کیوں نہیں چلاتے، اور پھر اس واقعے کی تائید یا تردید ان کے پرائم منسٹر نے بھی تو کرنی ہے نا. آخر جو ہمارے جذبات ہیں ہندوستانیوں کے بھی تو جذبات ہوں گے. بالکل. اب اس میں رہا جہاں تک بزنس کا مسئلہ، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے دانشور ساری تاریخ عالم میں چیخ رہے ہیں، اور اب بھی لوگ چیختے رہے ہیں کہ خدا کے لیے تاجروں کو زمام اقتدار نہ دو. جن کا مطمع اول سے آخر تک نفع کمانا ہے، دکانداری کرنا ہے، وہ ہندوستان چھوڑ کر وہ کہیں بھی، میں کسی اور ملک کا نام نہیں لیتا، ہمارے پاسپورٹ پر تو کچھ ملکوں کے نام ہی نہیں ہیں، تو وہ تو تجارت کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ پہلے تو فوج پر یہ الزام ہوتا تھا کہ وزیر خارجہ یا وزارت خارجہ کو اہمیت نہیں ہے. اب آپ کا وزارت خارجہ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کے ڈی فیکٹو وزیر خارجہ ابھی کی خبر ہے انگلینڈ میں برطانوی وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں. یعنی شہباز شریف. آخر عبد المالک یا قائم علی شاہ یا پرویز جو ہیں خٹک، یہ کیوں نہیں ملتے برطانوی وزیر خارجہ سے؟ تو جب وزارت خارجہ اپنے گھر میں رکھی جائے تو اس کے یہ بھی مقاصد ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ملنے میں، کسی سے معاملات کرنے میں، تجارت کرنے میں، یا قوم سے ہٹ کر چھپ کر کچھ. اظہار صاحب ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک ہے سر. ایک سوال اور. وزارت خارجہ تو جیب میں ہے، تو یہ پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ. سر آپ کے خیال میں یہ کتنی ڈینجرس بات ہے اگر یہ بات صحیح ہو کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے جو ہے اس خفیہ ملاقات میں مبینہ طور پر یہ کہا مودی سے کہ جناب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ جو نیگوشیٹ کرنے کی پاور ہے وہ تو مجھ سے لے لی ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، میں ان کے آگے بالکل بے بس ہوں. کامران صاحب ایسی کوئی بات نہیں. جب اخبارات میں یہ آیا تھا کہ جب نیگوسیشنز ہو رہے تھے طالبان کے ساتھ، تو کیا پریس میں یہ نہیں آیا تھا کہ کسی کوارٹر سے یہ پیغام بھیجا گیا ہے طالبان کو کہ ہم نہیں کر رہے، فوج کر رہی ہے؟ تو اس وقت کون سا آسمان ٹوٹا تھا جو اب آسمان؟ ایک قوم میں جب بے حسی پوری طرح چھا جائے ایک افق سے دوسری افق تک، تو کوئی چیز بھی جو لندن میں بیٹھ کر ہو رہا ہے ملک کے خلاف، اس میں کیا ہوا ہے؟ اسی کو بعد میں اسپیکر نے، ایاز صادق صاحب نے ٹیلی فون نہیں کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی قیامت ٹوٹ جائے گی. بات یہ ہے کہ جب ہم ایک گڑھے میں گر گئے ہیں تو پھر ہماری بے حسی اور بے اہمیتی جو ہے اس کی یہ مثالیں تو آتی رہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، میں ایک بریک پہ جاؤں گا، لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کے بزنس انٹرسٹ جو ہیں، مبینہ طور پر بزنس انٹرسٹ، وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس ملاقات میں جو تعلقات بتائے گئے انڈین اسٹیل ٹائکون مسٹر جندل کے پرائم منسٹر کے ساتھ، پرائم منسٹر کے بیٹے کے ساتھ، وہ بڑے الارمنگ ہیں. اور ایک انڈیا از ناٹ اے موسٹ فیوریٹ نیشن. میں اگر اینمی اسٹیٹ کا لفظ نہ بھی یوز کروں تو انڈیا کے متعلق اور انڈیا کے ہمارے متعلق کنسرن ایسے ہے کہ نریندر مودی کے اگر پاکستان میں کسی بڑے بزنس ٹائکون کے ساتھ تعلقات ہوں تو انڈیا میں سوالات اٹھیں گے. اور وہی ٹائکون جو ہے اگر مبینہ طور پر ملاقاتیں کروا رہا ہو اور ملاقاتوں کے اندر جو ہے وہ میڈیا اور عوام اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ڈاک میں رکھ کر معاملات طے کی جا رہے ہیں، بات چیت کی جا رہی ہو، تو بہت بڑا سوال اٹھے گا. اور اس سے بڑھ کر جو بات کی گئی ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں انڈینز کہ جی پاکستانی پرائم منسٹر کو آن بورڈ لے کر افغانستان کے ذریعے ٹریڈ کریں، اسٹیل کو ادھر سے ادھر گھمائیں. یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو کیا پرائم منسٹر ایک الگ ہی لائن لے رہے ہیں اور ان کو لینے نہیں دی جا رہی ہے؟ اٹس ڈفرنٹ ایشو. لیکن کیا ان کی نیت یہ ہے کہ وہ ایک ڈفرنٹ لائن لے رہے ہیں جو کہ شاید جیسا سلیم بخاری صاحب اور وہ شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی میجورٹی ماسز کی رائے سے کلیش کرتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے جی ایک بریک کے بعد. بڑی ایکسٹرا آرڈنری خبر آئی ہے ویورز پڑوس ملک سے، ہندوستان سے، جہاں پر انڈیا کی ایک جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان کھاٹمنڈو میں سارک کانفرنس کے دوران خفیہ ملاقات ہوئی جو انڈیا کے اسٹیل کے ٹائکون مسٹر جندل نے کروائی. اور اس ملاقات کے کانٹینٹس جو ہیں وہ بڑے ڈسٹربنگ ہیں اگر وہ صحیح ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے شدید دباؤ کی
متعلق اپنی بے بسی کا اظہار کیا مودی کے آگے, اور یہ بھی کہا کہ ان کی نیگوشیٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے چھین لی ہے یا ختم ہو چکی ہے. تو یہ بزنس انٹرسٹ کے بارے میں بہت سوال اٹھایا جاتا ہے نواز شریف صاحب کے. تو ایک پرائم منسٹر جو ہے یا ان کی اولاد, وہ تو خود تو نہیں کرتے کاروبار, ان کی اولاد کے متعلق آ رہا ہے کہ وہ بھی جنرل کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے ہیں, اور متھل کے متعلق بھی یہی تھا کہ وہ ساتھ ساتھ تھے اس کے, ان کے بیٹے جو ہے نواز شریف صاحب کے. اور رائٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے بیٹوں کا یا ان کا بزنس کرنے کا. آپ نے کیا کہا کہ نواز شریف صاحب خود کاروبار نہیں کرتا, کون کاروبار کرتا ہے؟ نہیں, ان کے بیٹے اگر میرے بیٹے کاروبار کرتے ہیں تو میرا کاروبار ہے نا. میں اپنا کام اخبار میں کرتا ہوں, اگر میرا کوئی بزنس ہے تو وہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ میرے بیٹے جو بزنس کرتے ہیں تو میں بزنس کر رہا ہوں نا, اس کے پریورٹیز اب میں فکس کروں گا. انکم ٹیکس جو انہوں نے فائل کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں سر, اس میں ان کا بزنس کوئی نہیں ہے, اور وہ بلکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے 1995 میں تو بزنس ان کے بیٹے نہیں کر رہے تھے, انہوں نے 500 روپے ٹیکس دیا تھا, تو اس کا مطلب وہ بزنس نہیں کر رہے تھے. ٹیکس تو کبھی دیتے ہی نہیں. اچھا, ان کا رائٹ ہے سر بزنس کرنا کہ نہیں پرائم منسٹر؟ بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ مسئلہ تو حضور جیسے ہزاروں لاکھ صاحب نے کہا, یہ تو ہزاروں برس پہلے یہ تو کنفیوشس نے اس پہ لکھ دیا تھا, اس پہ افلاطون پہ لکھ دیا تھا, اس پہ جناب ابوبکر صدیق جس دن یعنی خلیفۃ, انہیں امیر المومنین نہیں کہا گیا تھا, انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین. وہ بزنس کرنے, وہ گھر سے نکلے اپنے وہ کپڑا بیچنے کے لیے, دکان پہ گئے یا جو بھی, تو جناب عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں جی کاروبار؟ آپ کاروبار کریں گے تو مدینہ کے دوسرے دکانداروں کو کون پوچھے گا؟ اوبویسلی آپ حکمران ہیں, تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا. کبھی دنیا کے کس حکمران کو کون کاروبار کرتا ہے جی؟ کوئی آدمی, وہ اٹلی میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس پہ ہنگامہ ہوا. اچھا, دنیا کا کوئی ایسا وزیر اعظم بھی ہے جس کا بزنس دشمن ملک کے ساتھ ہو؟ دبئی میں ہو, سوئٹزرلینڈ میں ہو, جدہ میں ہو, اور جدہ میں تو انڈینز کی مدد سے انہوں نے اسٹیل مل لگائی ہے, کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے. اور اپنا لندن میں ان کا بزنس ہے, لندن میں ان کا پیسہ گیا کیسے, کون سی بینک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں؟ ایک واحد اس پہ گواہی ہے, وہ وزیر اسحاق ڈار صاحب کی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے منی لانڈرنگ کی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بزنس انٹرسٹ ہیں تو وہ زرداری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, زرداری انہیں پروٹیکٹ کرتا رہا. یہ برطانیہ کل پاکستان کے خلاف سازش کرے جو MI6 والے کرتے ہیں. وزیر اعظم نے خود برٹش پرائم منسٹر سے کہا جب گئے تھے کہ آپ الطاف حسین کی سرپرستی بند کریں. چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا کیا انڈین برطانوی حکومت کے ساتھ جیسے ایک دن بھٹو نے تعلقات بگاڑ لیے تھے, کامن ویلتھ کی رکنیت چھوڑ دی تھی, صحیح ہے غلط جو بھی کیا تھا, مگر ہی واز ان پوزیشن. کیا یہ برطانیہ پہ کبھی پریشر ڈال سکتے ہیں وہاں ان کا 1 کروڑ پاؤنڈ کا بزنس؟ مشکل ہے سر, مشکل ہی ہے. 1 بلین تو بزنس انٹرسٹ آپ کے خیال پہ کلیش کر جاتے ہیں؟ نہیں تو پوری تاریخ انسانی. میں اسی سوال کو آگے پروسیڈ کروں. شاہد لطیف صاحب, پرائم منسٹر پاکستان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ انڈسٹریل متھل کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہوں, جندل کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہوں, اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, کیا ہوا اگر انڈیا میں رہتے ہیں اور اگر پرائم منسٹر فیئر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس پہ؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ انڈرمائن ہوتا ہے؟ شاہد لطیف صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے. آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے بزنس اس طرح نہیں کر سکتے, کیونکہ جب بھی آپ یہ کام کریں گے آپ چیزوں کو مینیپولیٹ کریں گے, وہ ساری چیزیں آپ کی فیور میں جائیں گی. آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ اس پوزیشن میں ہیں, لہٰذا آپ اس طرح کی بزنس کریں گے کہ جس میں آپ اپنے حدود سے بڑھ کر جو ہے اس کے فوائد پھر آپ اٹھائیں گے. مگر ایک دوسرا بھی نقطہ یہاں پہ اٹھتا ہے, اگر آپ نے بزنس کرنی ہے تو پھر یہ چوری چھپے کیوں, یہ چھپ کر یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بار بار یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں, جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر آپ نے بزنس کرنی ہے, کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے, اگر تھی تو پھر آپ کھلم کھلا کرتے, پھر آپ کھل کے سب کے سامنے آتے. دیکھیں میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی جو لوگوں کے مفاد کی بات ہے, قوم کے مفاد کی بات ہے, ملک کے مفاد کی بات ہے, آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کی لیڈرشپ اس نے اس کو مد نظر رکنا ہے. آپ اپنے ذاتی مفادات اور چند لوگوں کے جو مفادات ہیں, شاہد صاحب ایک بات بتائیے, پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی حب الوطنی پہ ہم اس وجہ سے کیوں شک کریں کہ وہ مودی کے ساتھ اس نے الگ ملاقات کر لی؟ تو مودی نے بھی تو علیحدہ ملاقات کی نا اپنے لوگوں سے چھپ کر. وہاں پہ تو اس طرح کی بات نہیں ہو رہی کہ حب الوطنی چیلنج ہو جائے نریندر مودی کی. وہاں کے لوگوں کو تو ٹرسٹ ہے اپنے پرائم منسٹر, ہمیں ٹرسٹ کیوں نہیں اپنے پرائم منسٹر پہ؟ وہ تو اپنے ملک کے مفاد میں کر رہے تھے نا. آپ بتائیے کہ انڈیا کی کتنی لیڈرشپ ہے جن کے بارے میں یہ سارے کے سارے اسکینڈلز ہیں کہ باہر کے ملکوں میں ان کا اتنا سرمایہ ہے اور اتنا پیسہ ہے. آپ اپنے پرائم منسٹرز کا نام لے لیجئے اور بتائیے کہ کس پر اسکینڈل نہیں ہے. کیا انڈیا میں بھی اس طرح کے اسکینڈلز کبھی سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں ان باتوں کو مانیں, جو حقیقت ہے اس کو ماننا پڑے گا.
یہ ترکی میں آپ دیکھیے آج کل کے زمانے کی کھلی مثال ہے. ہم بار بار یہاں پہ شکایت کرتے ہیں, ہماری لیڈرشپ شکایت کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کرنے دے رہی, فوج وہ نہیں کرنے دے رہی. اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن میں بس سیٹ جیت لی, اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. ایسا نہیں ہے, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے نا. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کو ان چیزوں کی اجازت ہوگی اور تب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن لے لے گی. اچھا ایک منٹ ذرا, میں گورنمنٹ کے ایم این اے ہمارے ساتھ طلال چوہدری. طلال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جناب؟ بہت وارم ویلکم. جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز. اچھا طلال صاحب, یہ جو ملاقات کے متعلق آیا ہے انڈیا سے برکھا دت کی کتاب میں انکشاف ہوا خفیہ ملاقات کا, تو ایک تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے یا آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ایسی ملاقات کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ نریندر مودی کے ساتھ خفیہ ملاقات کی اور پرائم منسٹر نے, اور اس میں میڈیا, عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو بالکل خبر ہی نہ ہوئی؟ طلال صاحب دیکھیں, اس پہ اگر رسپانس جو ہے وہ فورن افیئر جو ہے وہ دے سکتا ہے, اور یقیناً فورن افیئر کا یہ معاملہ ہے وہ اس پہ بہتر آپ کو بریف کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں ان میں ہمیشہ تمام سٹیک ہولڈرز بھی آن بورڈ رہے. ہمیشہ پاکستان کا موقف پرائم منسٹر نے وہی رکھا جس سے پاکستان کا وقار ہمیشہ بلند ہوا, اور وہ آپ نے دیکھا ہے یہ والی. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے, مجھے ایک بات طلال صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ فارن افیئرز کا معاملہ, فارن آفس کا, یہ جو بات اس میں آئی ہے, رپورٹ ہوئی ہے مبینہ طور پر کہ پرائم منسٹر نے مودی کے آگے خفیہ ملاقات میں کہا جی میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے شدید دباؤ میں ہوں اور فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی میری تو صلاحیت اور طاقت جو ختم ہو گئی ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے, انڈیا والے اس کو کر دیں یا آ جائے, تو یہ کیا آپ سمجھیں کہ قابل اعتراض بات ہے؟ پرائم منسٹر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اگر یہ ثابت ہو جائے. دیکھیں صرف یہ بہت ساری کتابیں جو ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, بہت بڑے بڑے کالم امریکہ کی بڑی اخباروں میں ہماری آئی ایس آئی کے بارے میں, ہماری فوج کے بارے میں اور بہت سارے اداروں کے بارے میں باتیں آتی رہتی ہیں. ساری باتیں سچی نہیں ہوتی. کسی کی لکھی گئی ایک کتاب یا کسی لکھی گیا ایک کالم جو ہے وہ بڑی بڑی اخباروں کا, بڑے بڑے رائٹرز کا, ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ ذرا چیزوں کو دیکھیں کہ اس دور میں کس طرح پاکستان کے مفاد میں وہ کشمیر کی بات ہو, وہ ایل او سی کی بات ہو, ڈوزیئرز تو اس گورنمنٹ نے آ کے دیے, اور اس کی جو بلوچستان میں انٹرفیئرنس ہے وہ پچھلے 15 سال سے چل رہی ہے. وہ بڑی دیر سے, لیکن طالبان کے وہ جو ڈوزیئر چیزیں وہ شواہد تو یو این میں بھی, یو ایس کے دورے میں بھی. یہ آپ کا موقف آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. طلال چوہدری صاحب موجود تھے. اذہان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کوئکلی کہہ دیجئے شاہد لطیف صاحب کی بات کے بعد. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا, پوچھا کہ جی وہ ان کے بیٹے بزنس کر سکتے ہیں یا نہیں, تو جناب گزارش یہ ہے کہ حاکم وقت کے خاندان کا کوئی شخص بزنس نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے. یہاں میں آپ کو 2 مثالیں دوں. مارگریٹ تھیچر کے بیٹے نے بزنس کیا, اس پر مقدمہ چلا, اور ٹورنٹو کی میئر تھی 90-95 سال کی, جو سال تک اس نے خدمت کی, لیکن اسے بھی معاف نہیں کیا گیا, اس کے بیٹے نے بزنس کیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کی بات ہے, تو ہاں یہ صرف مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے. آج روس کے وزیر اعظم نے ایک اور مسلمان ملک کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ داعش سے تیل لے رہا ہے. تو الحمدللہ یہ مثالیں ہم مسلمان ہی قائم کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کفار کا, تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ پرورش اقتدار میں آنے کے بعد وہ بزنس نہیں کرتے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سلیم بخاری صاحب, ایک تو یہ پوائنٹ بھی ضرور آپ ایڈریس کیجئے گا, لیکن میرا سوال یہی بنیادی طور پر شاہد لطیف صاحب سے میں نے کیا تھا کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کی حب الوطنی پہ کیوں شک کریں؟ اگر یہ میٹنگ ہو بھی گئی ہے, اگر یہ خفیہ میٹنگ بھی ہوئی ہے, ہم کیوں سوچیں کہ انہوں نے کوئی ایسی میٹنگ کر دی ہوگی جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگی؟ نواز شریف صاحب کے متعلق ہم ایسا کیوں سوچیں؟ سلیم بخاری صاحب 2-3 باتیں میں عرض کر دوں کامران. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہماری ہسٹری ہے بھارت کے ساتھ پچھلے 60-65 سال کی, اس میں اس سے خیر کی توقع رکھنے والا شخص کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دماغی کوئی صحت جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے. اس لیے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, اس نے ہمیں تھرو آؤٹ 6.5 ڈیکیڈ ثابت کیا ہے کہ نہ وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے, نہ وہ ہمارے ہاں امن دیکھنا چاہتا ہے, نہ وہ ہمیں پراسپرس کرتے دیکھنا چاہتا ہے. میرے خیال سے ایک عام آدمی سے لے کے پرائم منسٹر کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ کوئی یعنی بزنس ہو سکتا ہے یا کوئی دوستی ہو سکتی ہے. یہ اٹ از اگینسٹ دا ایسپریشن آف دا پیپل, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. میں جہاں تک ان کی اس خواہش کا تعلق ہے, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. الیکشن کے فوراً بعد اگر آپ کو یاد ہو کامران, تو انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن میں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کروں. یہ غلط بات تھی, ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا.
جہاں تک ذاتی بزنس وہ کریں, دنیا بھر پڑی ہوئی ہے بزنس کرنے کے لیے, فار گاڈ سیک ضرور اپنے بھارت میں ہی کرنا جا کے. تو اگر اس حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, اگر اس حوالے سے کوئی سنسیئرٹی اور سیریسنس ہے کہ وہاں بزنس کیا جائے گا, تو یہ حب الوطنی نہیں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مترادف. بالکل ٹھیک ہے جی, بریک پہ جاؤں گا, جب بریک سے واپس آؤں گا تو پوچھوں گا ضرور کہ پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ کیا رد عمل ہو سکتا ہے پاسبل. بریک پہ واپس آتے ہیں. جناب ہارون رشید صاحب, وقت کی بڑی قلت ہے, بتا دیجئے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیا اس پہ ریئیکشن ہو سکتا ہے یا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا کوئی بھی ریئیکشن نہ ہو, وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کی تو ذمہ داری ہے ملک کی حفاظت کرنا. دیکھیں دو صورتیں ہیں, ایک صورتیں یہ ہیں کہ ISI کو اسی وقت یہ بات معلوم تھی, ایک یہ کہ نہیں معلوم تھی. دیکھو ISI کے پاس دنیا کی ہر انفارمیشن نہیں ہوتی. مجھے معلوم ہے وہ واقعات ہم نے پڑھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, کہ جس میں ضیاء الحق کو ایک واقعے کا پتہ تھا اور ISI چیف کو نہیں پتا تھا. ضیاء الحق کو مثلا IB نے بتا دیا یا کسی اور نے بتا دیا. ریئیکشن ایک تو یہ کہ انہیں معلوم ہو تو آلریڈی اسی وجہ سے بدگمانی ہو, اور ایک یہ ہے کہ انہیں اب پتہ چلا ہے تو جتنی بدگمانی ہے جتنا وہ بڑھ جائے گی. دیکھیں نا, ایک وزیر اعظم اس طرح کی ملاقات کرتا ہے اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی شکایت کرتا ہے اگر کنفرم ہو جائے. شاہ لطیف صاحب, کیا ریئیکشن یا کیا اس وقت سوچ رہی ہوگی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اگر اس ملاقات کے حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس کا کچھ حصہ پہلے ہی سامنے آ چکا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل اطلاعات اس طرح کی پہنچ جاتی ہیں. اگر کوئی چیز آج کتاب میں لکھی گئی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انٹیلیجنس اور ISI کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو. اور آپ دیکھ لیجئے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی اس کے اوپر گورنمنٹ نے ریاکشن تو شو کیا, مگر کیا وہ حقیقت نہیں تھی؟ یہ فوج جس نے پورے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے رکھی ہے, اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اور اگر آپ نیشنل ایکشن پلان اور اپنی گورننس کے ذریعے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تو کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ خوشی فیل کرے گی؟ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور ملک کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق حکومت. ٹھیک سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, وقت کی بڑی قلت. بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب, بالکل ٹھیک. بخاری صاحب, سول ملٹری تعلقات اور زیادہ خرابی ہوگی اس سے یا اس ملاقات کو کوئی اثر نہیں ہوگا افواج پاکستان کی پوائنٹ ویو سے؟ میرے خیال سے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ٹائم نکالیں فوراً اور اس کی تردید بھی کریں اور اس کی آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یقین دہانی کرائیں کہ ایسی کوئی سر یہ آپ نے بڑا زیادتی والا مشورہ دے دیا. اس کی وجہ پہلے سے کہہ رہا ہوں سر بخاری صاحب, ہر دفعہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سلور پلیٹر پہ رکھ کے یہ آپ نے زیادتی والا مشورہ دے دیا ہے. انجام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, کیونکہ اگر نواز شریف صاحب تردید کر دی, اس پہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا تو سن لیں سر, آپ نے بڑا زیادتی والا مشورہ دے دیا. نواز شریف صاحب تردید کر دی اور مودی صاحب نے تصدیق کر دی, پھر کیا ہوگا؟ اظہار الحق صاحب, اگر تردید تصدیق ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ جی میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ, ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ باذوق ہو تو وہ صرف میر کا ایک شعر پڑھ دے کہ کھچے میر تجھ ہی سے یہ خواریاں, کھچے میر تجھ ہی سے یہ خواریاں, نہ بھائی ہماری تو قدرت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی شعر پہ آپ بڑا خوبصورت شعر پہ پروگرام ختم کرتا, وقت قلت نہیں ویور سم اپ کرنے کی. کل تک کے لیے اجازت.